پیغمبر اسلام سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں اپنے حضور طلب فرمایا جب روئے زمین پر ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا۔ جانثار بیوی اور شفیق چچا بھی دنیا میں نہیں تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بیشتر وقت عبادت اور غور و فکر میں گزرتا تھا۔ مکہ میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے فروغ کے لیے مشکلات تھیں، بلکہ جو لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے ان کے لیے آزادانہ عبادت اور اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی آزادی نہیں تھی۔ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 1۔ رجب کی 27ویں شب کو سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی چچا زاد بہن ام ہانی بنت ابو طالب کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے کہ گھر کی چھت شق ہو گئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا جبرائیل امین فرشتوں کے ہمراہ تشریف لائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ وہاں جبرائیل علیہ السلام نے سینہ مبارک کو کھول کر دل نکالا اور آب زمزم سے دھونے کے بعد دوبارہ سینے میں رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام براق پر سوار جبرائیل کے ساتھ بیت المقدس تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء علیہم السلام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں دودھ اور شراب کے پیالے پیش کیے گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دودھ پسند فرمایا۔ حضرت جبرائیل نے کہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بیت المقدس سے عالم بالا کی طرف لے جایا گیا۔ آسمانوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جلیل القدر پیغمبروں سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا استقبال کیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریا اور حضرت عیسیٰ کو دیکھا۔ دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہاں حضرت یوسف کو دیکھا اور سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی۔ پھر چوتھے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ادریس کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ہارون بن عمران کو دیکھا اور سلام کیا۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کیا اور انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے۔ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو خوش آمدید کہا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیت المعمور دیکھا۔ ساتویں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا تک حضرت جبرائیل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ رہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خالق کائنات کی تسبیح و تقدیس فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔ قسم ہے تارے کی، جب وہ غروب ہوا تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا۔ یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے۔ وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ افق اعلیٰ پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کم فاصلہ رہ گیا۔
تب اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی وہی اسے پہنچانی تھی۔ نظر نے جو دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا۔ اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ سورہ نجم آیت 1 تا 12۔ معراج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پر سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کیا اور لاکھوں نوری سالوں کے فاصلے پر آسمان کی حدود میں داخل ہوئے۔ فرشتوں کی حد سے آگے تشریف لے گئے اور خدائے کریم سے ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر 16 احکام نازل فرمائے جو زیادہ جامع ہیں اور نہایت عمدہ ضابطۂ حیات کی عکاسی کرتے ہیں۔ نمبر 1، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہوں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان کے ساتھ احترام سے بات کرو اور نرمی سے اور رحم سے ان کے سامنے جھک کر رہو اور دعا کیا کرو کہ پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔ نمبر 3، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم صالح بن کر رہو تو وہ ایسا بندہ سب کے لیے درگزر کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو کر بندگی کی طرف پلٹ آتا ہے۔ نمبر 4، رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دو۔ نمبر 5، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ نمبر 6، اگر تم حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کی حاجت پوری نہیں کر سکتے تو انہیں نرمی سے جواب دو۔ نمبر 7، نہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ کر رکھو اور نہ بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔ نمبر 8، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 9، اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ در حقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔ نمبر 10، زنا کے قریب نہ پھٹکو، وہ بہت برا فعل ہے اور بڑا ہی برا رستہ۔ نمبر 11، قتل نفس کا ارتکاب نہ کرو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے، پس چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے، اس کی مدد کی جائے۔ نمبر 12، یتیم کے مال کے پاس نہ پھٹکو مگر احسن طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ نمبر 13، عہد کی پابندی کرو، بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ نمبر 14، پیمانے سے دو تو پورا بھر کر دو اور تولو ٹھیک ترازو سے تولو، یہ اچھا طریقہ ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ نمبر 15، کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سب کی باز پرس ہوگی۔ نمبر 16، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ سورہ بنی اسرائیل۔ معراج شریف میں بارگاہ رب العزت سے انعامات و عطیات مرحمت کیے گئے۔ مفسرین نے 3 اکرامات کا بطور خاص تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات جن میں اسلام کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں، امت محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخشش کا وعدہ، مگر جو لوگ شرک کے مرتکب ہوں گے وہ اس انعام سے محروم رہیں گے، 5 وقت
فرض نماز کی تاکید۔ معراج میں پیش آنے والے واقعات سن کر دل کے اندھے کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑانے لگے۔ کچھ مسلمان جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں تھا مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر سے کفار مکہ نے کہا، نبوت کے دعوے دار تمہارے ساتھی کا کہنا ہے کہ وہ رات ہی رات میں بیت المقدس ہو آئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، اگر حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تو یہ درست ہے، میں تو اس سے بھی زیادہ ان پر ایمان رکھتا ہوں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ آفتاب کی روشنی دور تک پہنچ کر تیز ہو جاتی ہے۔ اسلام کا سورج مکہ میں طلوع ہوا اور کرنیں مدینہ کے افق پر چمکیں۔ مدینہ کا نام یثرب تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہاں آ کر قیام فرمایا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی پیغمبر کا شہر ہو گیا، اور پھر مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ قدیم زمانے میں یہودی آ کر یہاں آباد ہوئے، ان کی نسلیں کثرت سے پھیلیں اور یثرب کے اطراف ان کے قبضے میں آ گئے، اور انہوں نے وہاں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے۔ انصار اصل میں یمن کے رہنے والے اور قحطان کے خاندان سے تھے۔ یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو سیل ارم کہتے ہیں، یہ لوگ یمن سے نکل کر یثرب میں آباد ہو گئے۔ یہ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ تمام انصار اسی خاندان سے ہیں۔ یہ خاندان جب یثرب میں آیا تو یہود نہایت اقتدار اور اثر رکھتے تھے۔ آس پاس کے مقامات ان کے قبضے میں تھے اور مال و دولت سے مالا مال تھے۔ چونکہ آل و اولاد کی کثرت سے 20-21 قبیلے بن گئے تھے، اس لیے دور دور تک بستیاں بسا لی تھیں۔ انصار کچھ زمانے تک ان سے الگ رہے، لیکن ان کا اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے۔ ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی، لیکن پھر انصار کا خاندان پھیلتا گیا اور اقتدار حاصل کرتا رہا، اور یہودیوں نے انصار کا اقتدار دیکھ کر ان سے کیا ہوا معاہدہ ختم کر دیا۔ یہودیوں میں ایک رئیس فتیون پیدا ہوا جو نہایت عیاش تھا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ جس لڑکی کی شادی کی جائے پہلے اس کے شبستان عیش میں آئے۔ یہود نے اس کو گوارا کر لیا تھا، لیکن انصار نے سرتابی کی۔ اس زمانے میں انصار کے ایک سردار شخص مالک بن اجلان کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن اپنے بھائی مالک بن اجلان کے سامنے سے بے پردہ گزری۔ مالک کو برا لگا، اس نے بہن کو سخت ملامت کی۔ بہن نے کہا، ہاں لیکن کل جو کچھ ہوگا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسرے دن حسب دستور جب مالک کی بہن دلہن بن کر فتیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زنانہ کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا اور فتیون کو قتل کر کے شام بھاگ گیا۔ شام میں غسانیوں کی حکومت تھی۔ ابو جبلہ حکمران تھا۔ اس نے حالات سنے تو ایک فوج کے ساتھ آیا اور اوس و خزرج کے رؤسا کو بلا کر ان کو انعامات سے نوازا۔ پھر رؤسائے یہود کی دعوت کی اور ان کو دھوکے سے قتل کر دیا۔ اس طرح یہود کا زور ٹوٹ گیا اور انصار نے نئے سرے سے یثرب میں قوت حاصل کی۔ نبوت کے 10ویں سال حج کے لیے مکہ آنے والے قبائل کے سرداروں سے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رابطہ کیا اور اسلام کی دعوت دی، لیکن قبائلی سرداروں میں سے کسی نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ قریش نے یہ مشہور کر رکھا تھا کہ نعوذ باللہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام مجنون ہو گئے ہیں، ان کی باتوں پر توجہ نہ دی جائے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مشن جاری رکھا۔ مکہ اور منی کے درمیان عقبہ کی پہاڑی کے مقام پر 6 افراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے اپنا تعارف کروایا اور دین اسلام کی تعلیمات پیش کی۔ وہ 6 لوگ یثرب سے آئے تھے۔ ان کے قبیلے کا نام خزرج تھا۔ ان لوگوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور ان 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ لوگ جب مدینہ پہنچے تو انہیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو عام کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان و مال قربان کر دینے والے جانثاروں کے 2 مشہور طبقے ہیں، مہاجرین اور انصار۔
مہاجرین وہ باوفا اور مخلص لوگ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ انصار وہ فراخ دل اور پاک باطن لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سینکڑوں مہاجرین کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اور انہوں نے اس انداز سے مہمان نوازی کی کہ اس کی نظیر سے تاریخ کے اوراق یکسر خالی ہیں۔ یہ قبیلے زمانہ جاہلیت میں انصار نہیں کہلاتے تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو بارگاہ الہی سے انہیں اس معزز لقب سے نوازا گیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ سورہ انفال آیت 74۔ نبوت کے 11ویں سال عقبہ کے اسی مقام پر مزید 12 افراد سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دین حنیف میں داخل ہونے کے بعد ان سے یہ عہد لیا گیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، تخریب اور برے اعمال سے دور رہیں گے، جان و مال کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت کریں گے، اسلام کی حمایت اور سربلندی کے لیے مشرکین سے لڑنا پڑا تو لڑیں گے۔ عقیدہ توحید سے سرفراز ہو کر یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہمراہ مدینے میں اپنا پہلا سفیر بھیجا، جن کا نام حضرت موصب بن عمیر تھا، تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی تعلیم دیں اور انہیں دین کے آداب سکھائیں۔ حضرت موصب بن عمیر مدینہ پہنچے اور حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں قیام فرمایا۔ حضرت اسد بن زرارہ مدینے کے معزز آدمی تھے۔ پھر دونوں نے مل کر مدینے میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کی کامیابی کا ایک نہایت شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز حضرت اسد بن زرارہ حضرت موصب کو اپنے ہمراہ لے کر بنی عبد الاشبل اور بنی ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، اور وہاں بنی ظفر کے ایک باغ میں مرق نامی ایک کنویں کے پاس بیٹھ گئے۔ ان کے پاس چند مسلمان بھی جمع ہو گئے۔ اس وقت تک بنی عبد الاشبل کے دونوں سردار یعنی سعد بن معاذ اور اسید بن حزیر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو سعد بن معاذ نے اسید بن حزیر سے کہا، جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بنانے آئے ہیں ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو۔ چونکہ اسد بن زرارہ میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود انجام دیتا۔ اسید بن حزیر ان دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسد بن زرارہ نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت موصب سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا اور حق کا پیغام دینا۔ اسید بن حزیر پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت غصے سے کہا، تم دونوں یہاں کیوں آئے ہو؟ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان عزیز ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ حضرت موصب نے نہایت تحمل سے جواب دیا، آپ کچھ وقت ہمارے پاس بیٹھیں اور ہم جو کہتے ہیں اسے سن لیجئے، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو قبول نہ کریں۔ اسید نے کہا، بات منصفانہ کہہ رہے ہو۔ وہ بیٹھ گئے۔ حضرت موصب نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن حکیم کی تلاوت کی۔ قرآن سن کر انہوں نے کہا، یہ بہت عمدہ کلام ہے، تم لوگ اس دین میں جب داخل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ حضرت موصب نے کہا، پہلے آپ غسل کر لیں، پھر کلمہ شہادت پڑھیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور پھر بولے، اگر میرا ساتھی بھی تمہارا پیروکار بن جائے تو اس کا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا اور میں اس کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اشارہ سعد بن معاذ کی طرف تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید بن حزیر سعد بن معاذ کے پاس پہنچے جو اپنی قوم کے ساتھ محفل میں بیٹھے تھے۔ حضرت اسید بن حزیر کو دیکھ کر بولے، بخدا میں کہتا ہوں کہ اسید تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جس چہرے میں وہ گیا تھا۔ پھر جب حضرت اسید بن حزیر محفل میں پہنچے تو سعد بن معاذ نے ان سے دریافت کیا
کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی، واللہ مجھے کوئی حرج نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد سعد بن معاذ حضرت موصب کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت اسید بن حذیر نے حضرت موصب سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، بخدا تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ حضرت موصب نے سعد بن معاذ سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لیں، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات آپ سے نہیں کہیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا آپ انصاف کی بات کرتے ہیں۔ حضرت موصب نے ان کے سامنے اسلام کی تعلیمات پیش کیں۔ اس کے بعد سعد بن معاذ نے فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑے پاک کر لیں، پھر حق کی شہادت دیں، پھر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ سعد بن معاذ نے ایسا ہی کیا اور واپس اپنی قوم کی محفل میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم بخدا کہہ رہے ہیں کہ سعد بن معاذ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ اے بنی عبد الاشہل، تم لوگوں کی رائے میرے بارے میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور سب سے بابرکت پاسبان ہیں۔ حضرت سعد نے کہا اچھا تو سنو، میں ایمان لے آیا ہوں۔ اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت اس وقت تک بند ہے جب تک تم لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ قبیلہ بنی عبد الاشہل کی تمام عورتیں اور مرد مسلمان ہو گئے۔ نبوت کے 12ویں سال یثرب سے آنے والے لوگوں میں سے 75 افراد نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے جان و مال قربان کرنے کے عہد کو دہرایا۔ جب یہ مسلمان مکہ پہنچ گئے تو در پردہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ رابطہ کیا اور آخرکار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق منی میں عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں خفیہ طریقے پر ہو۔ اس اجتماع کے احوال انصار کے ایک قائد حضرت قعب بن مالک اس طرح فرماتے ہیں، ہم لوگ حج کے لیے نکلے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے عقبہ میں ملاقات طے ہوئی اور بالآخر وہ رات آ گئی جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات طے تھی۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک معزز سردار عبداللہ بن عمرو بن حرام بھی تھے جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے۔ ہم نے عبداللہ بن عمرو بن حرام سے کہا کہ اے ابو جابر، آپ ہمارے ایک معزز اور شریف سربراہ ہیں اور ہم آپ کو آپ کے موجودہ حالات سے نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ گمراہ نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ آج عقبہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہماری ملاقات ہے۔ عبداللہ بن حرام نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ عقبہ تشریف لے گئے اور نقیب بھی مقرر ہوئے۔ ہم لوگ حسب دستور اس رات اپنے قوم کے ہمراہ اپنے خیموں میں سوئے، لیکن جب تہائی رات گزر گئی تو اپنے خیموں سے نکل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ طے شدہ مقام پر پہنچ گئے۔ ہم سب 75 آدمی تھے، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ عورتوں میں ایک عمارہ نصیبہ بنت قعب تھیں جو قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تعلق رکھتی تھیں، اور دوسری اسما بنت عمرو تھیں جن کا تعلق قبیلہ بنو سلمہ سے تھا۔ ہم سب گھاٹی میں جمع ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کرنے لگے، اور آخر وہ لمحہ آ گیا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب بھی تھے۔ وہ اگرچہ ابھی تک اپنی قوم کے دین پر ہی تھے مگر چاہتے تھے کہ اپنے بھتیجے کے معاملے میں موجود رہیں۔ مجلس مکمل ہو گئی تو دینی اور فوجی تعاون کو قطعی اور آخری شکل دینے کے لیے گفتگو کا آغاز ہوا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا حضرت عباس نے فرمایا، خزرج کے لوگوں، حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے۔ ہماری قوم کے وہ لوگ
جو دینی نقطہ نظر سے ہم سے متفق نہیں ہیں، ہم نے محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو ان سے محفوظ رکھا ہے۔ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت و عزت اور طاقت و حفاظت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، مگر اب تمہارے یہاں آنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس مقصد کے لیے بلا رہے ہو اسے پورا کرو گے اور حضرت محمد علیہ الصلاۃ والسلام مخالفین سے محفوظ رہیں گے، تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ دو گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو، کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال حفاظت سے ہیں۔ حضرت قعب کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا، آپ کی بات ہم نے سن لی، اب اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام آپ گفتگو فرمائیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم سے جو عہد و پیمان چاہیں کر لیں، ہم حاضر ہیں۔ اس کے بعد سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گفتگو فرمائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے قرآن کی تلاوت کی اور اسلام کی دعوت دی۔ بیعت عقبہ کا واقعہ امام حنبل نے تفصیل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت جابر کا بیان ہے، ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام، ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے کس بات پر بیعت کریں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس بات پر کہ ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس طرح سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی طرح میری بھی حفاظت کرو گے، اور تمہارے لیے جنت ہے۔ بیعت مکمل ہو چکی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سردار منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں، اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 رقیب خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 نقیب اوس سے۔ جب ان نقبہ کا انتخاب ہو چکا تو ان سے نقیب اور سردار ہونے کی حیثیت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور عہد لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ کی جانب سے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا، جی ہاں۔ معاہدہ مکمل ہوا ہی تھا کہ شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا۔ شیطان کو اس کی خبر بالکل آخری لمحات میں ہوئی تھی، اور شیطان کے پاس اتنا موقع نہیں تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اس اجتماع کی شرکا پر حملہ کر دیں۔ اسی لیے شیطان نے ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے پکارا، خیمے والو، محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھو، اس وقت بے دین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ یہ خبر قریش تک پہنچی تو کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس بیعت کے جو نتائج مرتب ہو سکتے تھے اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی قریش کے ایک وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کیا۔ خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ محمد علیہ الصلاۃ والسلام کو لے جانا چاہتے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں ہے جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے۔ قبیلہ خزرج کے دیگر لوگ اس بیعت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں ہوئی تھی۔ انہوں نے جواب دیا، ایسی کوئی بات ہمارے علم میں نہیں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا